السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی آخری نظم قطعات جس کو انور مسعود نے لکھا اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ جو چوٹ بھی لگی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے آ گئے میں بل بلا اٹھا۔ اگلا قطعہ ہے، تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے۔ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلرکوں سے آگے بھی ہیں افسر کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اب تشریح شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو چوٹ بھی لگی، چوٹ کا مراد یہاں پہ مصیبت ہے، جو مصیبت بھی آئی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، ہر ضرب کربناک پہ، ضرب کہتے ہیں مار کو، چوٹ کو، صدمے کو، کربناک کہتے ہیں تکلیف دے، میں تل ملا اٹھا، تل ملانا کہتے ہیں تڑپنا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے میں بل بلا اٹھا، بل بلانا کہتے ہیں آہو زاری کرنا، آہو بکا کرنا۔ شاعر کہتے ہیں جو مصیبت بھی آئی، جو چوٹ بھی آئی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، مطلب ایک مصیبت جانے کا نام نہیں لیتی، یا ایک مصیبت کے جانے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی دوسری مصیبت آ جاتی ہے، لیکن جو دوسری مصیبت ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ضرب کربناک میں تل ملا اٹھا، جتنی چوٹیں لگی، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی تکالیف آئیں، ہر تکلیف اتنی شدت کی تھی میں تڑپ اٹھتا تھا ہر تکلیف پہ، ہر اذیت پہ۔ وہ تکلیفیں کون سی تھی جو شاعر کو تکلیف دیتی تھی، شاعر کو مصائب میں مبتلا کرتی تھی؟ وہ بل تھے۔ کون کون سے؟ پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بل تھے، بل اتنے مل گئے میں بل بلا اٹھا، بل بلانا آہو زاری کرنا۔ شاعر کہتے ہیں ایک بل اتارا نہیں جاتا تھا، پانی کا بل آ گیا، مشکل سے وہ اتارتے ہیں، جیسے ہی پانی کا بل اتارا، یہ قرض لے کے اتارا، اس کے پیسے اترے نہیں ہیں تو ساتھ ہی سوئی گیس کا بل آ گیا، اور سوئی گیس کا رو دھو کے بل اتارا، ابھی اس کا دکھ ختم نہیں ہوا، اس کی جو چوٹ، اس کی مصیبت، اس کا جو درد تھا وہ ختم نہیں ہوا، نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی، وہ بجلی کا بل آ گیا، وہ بھی اتنا بھاری تھا کہ ادا کرنا مشکل، پھر وہ بجلی کا بل عطا کیا تو ساتھ ہی فون کا بل آ گیا، تو ہر بل نے جو تھا شاعر کا جینا دوبر کر کے رکھ دیا۔ اصل میں جو شاعر ہیں انور مسعود صاحب اس دور حاضر کے شاعر ہیں، الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ انور مسعود صاحب دور حاضر کے شاعر ہیں، دور حاضر کے جو پاکستانی ہیں ان کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں کہ جو غریب عوام ہیں ان کو کس قدر تکالیف سے، اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے اتنی زیادہ انسان کے لیے مصائب بڑھ چکے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آلدو اتنی سہولتیں نہیں تھی، انسان اتنا لیزی نہیں تھا، پانی دور سے لانا پڑتا تھا، سوئی گیس کی مصیبت نہیں تھی، بجلی کی مصیبت نہیں تھی، فون کے بلوں کی مصیبت نہیں تھی، آلدو یہ چیزیں سہولت تو لے کر آئیں لیکن سہولت سے زیادہ ذہنی تناؤ لے کر آئیں۔ پہلے لوگ پانی دور سے بھر کے لاتے تھے یا نلکے سے نکالتے تھے تو کیا تھا، کوئی بل کی مصیبت نہیں تھی، پانی صاف ستھرا ہوتا تھا، گاؤں میں پانی صاف ستھرا ہوتا تھا، اور شہروں میں بھی جو تھا گندگی اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ ابھی پانی گندا ہوتا ہے اس لیے واٹر سپلائی کا پانی لینا پڑتا ہے یا کسی سے منگوانا پڑتا ہے تو اس کا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو سائنس کے آنے سے آلدو کچھ سہولیات بڑھی لیکن جو جسمانی سہولت کے ساتھ ساتھ جو ذہنی اذیت تھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ پھر سوئی گیس کا بل، پہلے لوگوں کو لکڑی مفت میں مل جاتی تھی، اب لکڑی اتنی مہنگی ہے، وہ سوئی گیس سے بھی مہنگی ہے، اس کو افورڈ کرنا، برداشت کرنا ہی مشکل ہے۔ تو کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لکڑی کو اکٹھا کرنا، لانا، انسان لیزی ہو چکا ہے، سست ہو چکا ہے، لانا مشکل ہو چکا ہے۔ تو جو دور جدید کی وجہ سے کیا ہو گیا، سوئی گیس ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، خاص کر شہروں میں تمام گھروں میں موجود ہے، آلدو اس کی سہولت موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو بل کی مصیبت ہے، جو غریب آدمی ہے اس کے لیے یہ
بہت بڑی مصیبت ہے اور کسی مصیبت سے یہ کم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں بجلی بھی پہلے دور میں نہیں ہوتی تھی، لوگ بغیر بجلی کے گزارا کر لیتے تھے، لیکن ابھی دور اس طرح چینج ہو چکا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی بغیر بجلی کے گزارا نہیں کر سکتا۔ حالات و واقعات اس طرح بن چکے ہیں، گھر تنگ بن چکے ہیں۔ آگے کھلے مکان ہوتے تھے، درختوں کے نیچے لوگ سو جاتے تھے، ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو گزارا ہو جاتا تھا، بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی کیا خاص طور پہ شہروں میں تنگ مکان ہے اور کوئی سایہ نہیں، کوئی ٹھنڈی ہوا پہنچنے کا اور جو قدرتی گیس ہے اس کے پہنچنے کا کوئی سورس نہیں، ذریعہ نہیں، تو کیا ہے بجلی انسان کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے، لیکن اس کے جو بل ہیں وہ انسان کے لیے پے کرنا بہت تکلیف کا باعث ہے۔ فون پہلے دور میں لوگ اکٹھے رہتے تھے، کوئی رشتہ دار بھی ہے وہ بھی ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ میں رہ رہے ہیں۔ ابھی لوگ دور دراز رہتے ہیں تو فون کی ضرورت انتہائی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ کاروبار بھی آگے جو ہوتا تھا، کوئی بھی چیز خریدنی ہے گرد و نواح سے خریدی جاتی تھی، اب کیا ہے موبائل سے ہی کاروبار ہو رہے ہیں، سارا سلسلہ ہی فون کے ذریعے چل رہا ہے۔ فون کی ضرورت بھی انتہائی زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کا بل ہے اس کی مصیبت بھی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ، خاص کر غریب لوگوں کے لیے۔ شاعر غریب لوگوں کے دکھ درد بیان کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کو کس کربناک صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہی بات شاعر پہلے قطعے میں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو چوٹ بھی لگی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، بجلی کا پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا بل اتنے آ گئے کہ میں بل بلا اٹھا۔ شاعر کہتے ہیں ہر مصیبت دوسری مصیبت سے بڑھ کر تھی، ہر مصیبت نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ مصیبتیں یہی تھی، بلوں کا آنا، مختلف طرح کے جو بل تھے۔ شاعر کہتے ہیں ایک بل کی قیمت ادا نہیں ہوتی تھی، دوسرا آن پہنچتا تھا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں تو تڑپ گیا، میں تو اپنی آہوزاری کرنے لگا، میں تو بل بلانے لگا۔ اگلا شعر ہے، تمہاری بحث کیسے ہے جب لاٹھی ہماری ہے، اس لاٹھی کی زد میں، زد کہتے ہیں لپیٹ میں، جو بھی آئے سو ہمارا ہے۔ مذمت کاریوں سے، مذمت ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے۔ ویٹو اصل میں وہ پاور ہے، وہ حق ہے جو اقوام متحدہ کے 5 ممالک کو صرف حاصل ہے، جن میں امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے اور فرانس ہے اور انگلینڈ ہے۔ ان 5 ملکوں کو حاصل ہے۔ کوئی بھی قرارداد جو اقوام متحدہ میں منظور کی جائے یا پیش کی جائے، اگر ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک بھی اس کو رد کر دے، اس کو تردید کر دے، قبول نہ کرے، تو وہ قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ کہتے ہیں یہ جو ویٹو کی پاور ہے، یہی وجہ ہے کہ تشریح میں اس کو بیان کروں گا۔ اسی کی وجہ سے کیا ہے کہ دنیا کی جو ساری طاقت ہے، پاور ہے، چند لوگوں کے ہاتھ میں محدود ہو چکی ہے۔ اب تشریح کرتے ہیں، اس سے یہ بات مزید سمجھ میں آئے گی۔ شاعر کہتے ہیں تمہاری بحث کیسے ہے جب لاٹھی ہماری ہے۔ شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ اگر کسی کی بحث ہے، کسی نے پالی ہوئی ہے، اس کے گھر میں تھی، لیکن جس کے پاس طاقت ہے اگر وہ کہے یہ بحث میری ہے، تو کوئی بندہ بھی اس غریب کا ساتھ نہیں دینے لگا جس نے بحث کو پالی ہے، یا جس کے پاس بحث ہے، یا جس کی اصل بحث ہے، جو بحث کا حقدار ہے۔ اصل میں بحث اسی کی ہی جانی جائے گی جس کے پاس پاور ہے، کیونکہ وہ طاقت سے چھین لے گا۔ شاعر کہتا ہے اس وقت دنیا میں جو ہے طاقت کا قانون چل رہا ہے، تو کیا ہے اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لاٹھی کی زد میں، اس کی لپیٹ میں جو بھی آ جائے گا، یعنی کہ ہماری طاقت، جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طاقت کے اندر جو بھی آ جائے گا، جو چیز کا ہم دعویٰ کریں گے وہ ہماری ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اس وقت جتنا انسان بے بس ہو چکا ہے، دنیا میں کبھی بھی اتنا انسان بے بس نہیں ہوا تھا۔ آلدو انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، مادی لحاظ سے نئی چیزیں انہوں نے انوینٹ کر لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسان کے اندر درندہ پن ہے وہ ابھی بھی نہیں گیا۔ جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس طرح کے یہ 5 ملکوں کا ذکر کیا جو مستقل ارکان ہیں، جن کو ویٹو کا حق ہے۔ اس وقت دنیا میں جگہ جگہ طرح طرح کے ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، لیکن کیا ہے جب ان کے خلاف، فلسطین کے ظلم کے خلاف یا کشمیر کے ظلم کے خلاف قرارداد پیش کی جاتی ہے اقوام متحدہ میں کہ اس ظلم کو بند ہونا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے ویٹو پاور جن ممالک کے پاس ہے، ایک ملک اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب اسرائیل کے خلاف اگر کوئی قرارداد آتی ہے تو امریکہ حمایت کر دیتا ہے اسرائیل کی، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ قرارداد اسرائیل کے خلاف منظور ہی نہیں ہوتی۔ تو اب جو چاہے اسرائیل کرتا رہے، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ ملا ہوا ہے، ایک مستقل رکن ملا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی مستقل رکن جو ہے کسی قرارداد کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو وہ قرارداد منظور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں اس وقت، جس کی لاٹھی اس
کی بحث ہے، جس کے پاس طاقت ہے جو مرضی ظلم کرتا رہے۔ اصل میں جو اقوام متحدہ بنی تھی یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنی تھی، لیکن کیا ہے یہ اصل غاصب بن چکی ہے انسانوں کے حقوق کی، کیونکہ ویٹو کی پاور صرف 5 ملکوں کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اگر امریکہ کہیں بھی حملہ کر دے تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، اقوام متحدہ میں کوئی اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کرے گا وہ رد کر دے گا۔ تو کوئی قرارداد امریکہ کے خلاف منظور نہیں ہو سکتی، رشیا کے خلاف منظور نہیں ہو سکتی، فرانس، انگلینڈ اور چائنا، ان 5 ممالک کے خلاف کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے۔ لوگ جگہ جگہ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، فلسطین کا ظلم بند ہونا چاہیے، یہ تشدد و بربریت کو ختم ہونا چاہیے، لیکن شاعر کہتا ہے ہماری مذمت کاریوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ بڑی دلیری سے کہتے ہیں اور کرو مذمت، اور کرو جلسے، اور نکالو جلوس۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، طاقت تو ہمارے پاس ہے، حکومت تو ہماری ہے، ہمارا قانون دنیا میں چلتا ہے، امریکہ سپر پاور ہے، اس کا قانون چلتا ہے۔ وہ شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ مذمت کاریوں سے، جلسے جلوسوں سے، ہمارے رونے دھونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کہتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں چیخو بکا، آہو بکا، رونا دھونا کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑ سکو گے، ہمیں برا بھلا کہہ کے تم کیا کر سکو گے۔ یا تمہارے ووٹ لوگ قراردادیں منظور کرتے ہیں جلسوں میں کہ یہ تشدد بند ہونا چاہیے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا کے ملک ووٹ دیتے ہیں کہ یہ ظلم تشدد ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی کی کوئی سنوائی نہیں، کیونکہ ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے، ویٹو صرف 5 ممالک کے پاس ہے، انہی کی سنوائی ہوتی ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، تمہاری آہوزاری سے، تمہارے ووٹوں سے، تمہاری مذمت کاریوں سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی ہے، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کی سنوائی ہوتی ہے۔ اجڑا سا وہ نگر ہڑپا ہے جس کا نام، نگر شہر کو کہتے ہیں، اجڑا ویران تباہ کو کہتے ہیں۔ اس کریہ شکستہ، کریہ کہتے ہیں بستی کو، شکستہ تباہ حال اجڑی ہوئی، وہ شہر خراب، شہر خراب ہوتا ہے تباہ شہر، ٹھیک ہے، خراب کو کہتے ہیں، تباہ کو کہتے ہیں۔ عبرت کی ایک چھٹاک بھی برآمد نہ ہو سکی، برآمد سے مراد حاصل ہونا ہے، یہاں پر کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ شاعر کہتے ہیں اجڑا سا وہ نگر ہڑپا جس کا نام ہے، سائی وال کے قریب ایک گاؤں ہے ہڑپا، کسی دور میں، قدیم دور میں یہ پورا شہر تھا، لیکن کیا ہوا آج سے 5000 سال پہلے یہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام نشان بھی مٹ گیا، اوپر مٹی چھا گئی، اوپر مٹی کے اوپر لوگ فصلیں بھی بوتے رہے۔ پھر کیا ہوا جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی تو یہاں سے کھدائی کی گئی، جو ماہرین آثار قدیمہ تھے انہوں نے کھدائی کی تو یہاں سے ایک پورا شہر نکل آیا جو زمین کے نیچے دھسا ہوا تھا، جو 5000 سال پہلے کا شہر تھا، 5000 سال پہلے جو تباہ ہو چکا تھا۔ وہاں سے بہت سے برتن نکلے، ان کے رہنے سہنے کا پتہ چلا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح کا ان کا لائف سٹائل تھا، جینے کے طریقے کیسے تھے، ان کے مکان کیسے تھے، کھانا پینا کیسا تھا، رہنے کے انداز کیسے تھے، کیا کیا سبزیاں وہاں پہ موجود ہوتی تھی، کیا پھل ہوتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تمام چیزوں کا علم وہ جو باقیات وہاں سے ملی ان سے سائنسدانوں کو مل گیا، ماہرین سارے قدیمہ کو مل گیا۔ شاعر وہی دکھ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منوں کے حساب سے کلچر نکل آیا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کلچر ایسا تھا، ان کی تہذیب ایسی تھی، ان کے رہنے سہنے کے طریقے ایسے تھے، لیکن شاعر افسوس کر رہے ہیں کہ کلچر تو منوں کے حساب سے نکل آیا، لیکن غیرت کی، عبرت کی ایک چھٹانک بھی نہیں نکلی۔ کوئی بندہ غور تو کرے کہ اتنا بڑا شہر، اتنا آباد شہر خدا نے کس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا، وہ مٹی میں ایسے دب گیا جیسے کہ کوئی تھا ہی نہیں شہر، شہر کا نام و نشان مٹ گیا، لوگ تباہ ہو گئے، رہنے والے لوگوں کا کوئی اثار باقی نہیں رہا۔ دنیا میں طوفان آتے ہیں، ابھی پاکستان میں زلزلہ آیا 2005 میں، اور اسی طرح کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا، بڑے خوفناک سیلاب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مکمل شہر تباہ نہیں ہوا، الحمدللہ بہت سے لوگ بچے رہے، کہ چند ایک لوگ تباہ ہوئے، لیکن غور تو کرو وہ شہر جو مکمل تباہ ہو گیا، کتنا سخت رب کا عذاب اس شہر پہ آیا ہوگا کہ کوئی چیز نہیں اس کی بچ پائی۔ تو شاعر کہتا ہے اس چیز پہ کوئی غور نہیں کرتا، کوئی عبرت ہی نہیں حاصل کرتا کہ خدا نے وہ کیوں تباہ کیا، وہ کون سی ان کے اندر عیب تھے، کون سی برائیاں تھی، تاکہ آج ہم ان سے توبہ کر کے اچھے راہ کی طرف آئیں کہ کس گناہ کی وجہ سے رب نے پورا کا پورا شہر تباہ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کوئی نام نشان بھی باقی نہ رہا، ہزاروں سال تک وہ مٹی میں دفن ہوئے رہے۔ تو آج کہیں 5000 سال بعد صرف پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک شہر تھا، لیکن جو لوگ رہنے والے تھے وہ تو بے نام ہو چکے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے منوں کے حساب سے کلچر تو نکل آیا ہے، لیکن کیا غیرت نام کی، عبرت ناک کی کوئی چیز کسی کو نہیں ملی۔ وہاں سے لوگ جاتے ہیں، سیر
سپاٹے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے کہ وہ سوچیں وہاں پر جا کے کہ کتنا بڑا شہر تھا، رب نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نبود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، کہیں ہم پہ بھی ایسا عذاب نہ آ جائے، کہیں ہم بھی تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ وہ کون سی برائیاں تھیں، وہ کون سے عیب تھے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے، خدا نہ خواستہ وہ ہم میں نہ پائے جاتے ہوں، ہم ان عیبوں کو دور کر لیں، کچھ عبرت تو جا کے وہاں پہ حاصل کریں۔ لیکن ہم نے کیا کر لیا، اس کو تفریح کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، صرف سیر کی غرض سے، تفریح کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ شاعر اس چیز پہ افسوس کر رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں سے عبرت حاصل کرتے، لیکن وہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اجڑا سا وہ نگر ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریے شکستہ و شہر خراب سے، شاعر کہتا ہے وہ اجڑا سا گاؤں جس کا ہڑپا نام ہے، اس کریے شکستہ و شہر خراب سے، وہ کریے شکستہ، وہ خراب اور تباہ شدہ وہ بستی، اور خراب شہر وہ برباد شہر۔ عبرت کی ایک چھٹانک بھی برآمد نہ ہو سکی کہ کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، کلچر تو منوں کے حساب سے نکل آیا ہے۔ اگلا شعر ہے، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں۔ صاحب غور ہوتا ہے غور و خوض کرنے والے، توجہ کرنے والے۔ ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں، مقامات جگہ کو کہتے ہیں، مقامات کو کہتے ہیں۔ آہو فغاں ہوتا ہے رونا دھونا پیٹنا، آہو بکا کرنا، اور بھی ہیں۔ شاعر جو ہیں اس وقت جو ہمارے دفتروں کی صورتحال ہے، سرکاری دفتروں کی صورتحال ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں جو ہمارا دفتری نظام ہے یہ ہمیں انگریز کی طرف سے ہی ملا ہے، تو کیوں جس طرح انگریز کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ رشوت دینا پڑتی تھی، اور بہت سے یہ الجھنوں کا شکار تھا یہ سسٹم، کیونکہ انگریز ہمیں غلام سمجھ کے آیا تھا، انہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، اس نے جو سسٹم بنایا تھا وہ غلاموں کے لیے بنایا تھا، تو وہی سسٹم ابھی بھی رائج ہے۔ تو ابھی جب بھی کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ بہت سی رشوت دینا پڑتی ہے۔ شاعر اسی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کلرکوں سے آگے بھی افسر ہے کتنے، کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ سب سے پہلے کلرک کو رشوت دینا پڑتی ہے، اس کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی فائل دو، کتنے وہ چکر لگاتے ہیں، فائل آگے چلتی ہی نہیں جب تک پیسوں کے ذریعے اس کے ساتھ پہیے نہ لگائے جائیں، فائل آگے ٹرانسفر ہی نہیں کی جاتی۔ کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ نکال دیتے ہیں، بہت سے چکروں کے بعد جب پیسے دیتے ہیں تو ایک کلرک کے بعد دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، پھر اس کی منت ترلے، اس کو دے دو آگے کچھ کام ہوتا ہے، پھر آگے افسر، تو اسی طرح انسان ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات عدالتوں میں لوگوں کے کیس چلے جاتے ہیں، ایک نسل دنیا سے چلی جاتی ہے تو نئی نسل جا کے ان کیسوں کو نپٹاتی ہے۔ اتنے مصائب سے انسان کو پالا پڑتا ہے، جو اس طرح کا اس وقت ہمارا سسٹم ہے بہت سا پیچیدہ اور کیسا برا سسٹم ہے کہ انسان غریب آدمی اس میں پس کے رہ گیا ہے۔ تو شاعر وہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کلرکوں سے آگے بھی ہیں افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، جو ایک ایک فائل کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر فالٹ نکالنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالنا ہوتا ہے۔ آپ کو کہتے ہیں بھائی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ سالو کرو، آپ سالو کرتے ہیں، پھر کوئی اور مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ جب تک آپ کچھ پیسے نہیں دیتے، کوئی بدعنوانی میں ان کی مدد نہیں کرتے، تو وہ اس وقت تک آپ کا کام نہیں کرتے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں، وہ چیزیں جو امپورٹنٹ بھی نہیں، اہم بھی نہیں، ان پر بھی غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ فائل مکمل نہیں، یہ فائل اچھی طرح تیار نہیں، اس کو آپ نے دھاگا کیوں نہیں لگایا، اس پہ یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی فوٹو کاپی صاف نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنگ کریں، ڈسٹرب کریں، تاکہ لوگ بے بس ہو کے ان کو کچھ خرچہ پانی دے دیں۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ شاعر کہتا ہے ابھی تو تھوڑے سے میزوں سے یہ فائل گزری ہے، آگے بہت رونے دھونے کے مقام ہیں، بہت سی جگہوں پہ پیسہ دینا ہے۔ تھوڑے سے پیسے جب دیتا ہے انسان کہتا ہے میری بس ہو گئی، کیونکہ غریب ملک ہے، غریب عوام ہے، تھوڑے سے پیسے بھی وہ تھوڑے نہیں ہوتے، غریب کے لیے تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت تھوڑی رقم ہوتی ہے لینے والوں کے لیے۔ تو شاعر کہتا ہے ان کو رقم دے کر بھی انسان پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا کہ کام ہو جائے گا، کیونکہ آگے پتہ نہیں کتنے دفتروں سے اس نے گزرنا ہے، کتنے افسروں کے پاس جانا ہے، کتنے کلرکوں کے پاس جانا ہے۔ اتنا خستہ حال ہمارا سسٹم ہو چکا ہے، اتنا تباہ حال سسٹم ہو چکا ہے، غریب بے بس ہو چکا ہے۔ جتنا اس وقت غریب بے بس اور لاچار ہے، دنیا میں کبھی بھی اتنا بے بس اور لاچار نہیں تھا۔ لاٹھی کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کا قانون چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے ہر جگہ، عدالتوں میں، کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، تھانہ کچہری کہیں بھی وابطہ کسی دفتر میں چلے جائیں، مشکلات اور پیچیدہ قسم کا نظام ہے۔ تو شاعر وہی دکھ درد بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کلرک ہیں، اصل میں جو کلرک ہیں وہ بھی جب افسروں کا شاہانہ نظام دیکھتے ہیں کہ جو افسر ہیں چند منٹ کے لیے دفتر میں آتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو کلرک کیا ہوتا ہے ان کے اندر بھی غصہ بڑھتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے، ہماری سیلریاں کم ہیں، تو وہ غصے کی وجہ سے بھی لوگوں سے وہ پھر رشوت خوانی پہ آ جاتے ہیں، ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ اپنا غصہ عوام پہ نکالتے ہیں۔ تو یہ تمام سسٹم کی بدحالی جو خستہ حالی ہے
اس کی وجہ سے غریب کو بہت سی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ یقیناً تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔